فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب معالی الصبتین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 16 کے ساتھ آپ کی خدمت میں زہرا علی حاضر ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 343، چوتھی مجلس کا آغاز ہے۔ ہیڈنگ ہے شہادت جناب ہانی۔ نفس المحموم میں حبیب السیر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جناب ہانی ابن عروہ کوفے کے اشراف میں سے شمار ہوتے تھے اور معروف شیعان آل محمد سے تھے۔ بنی مراد کے سردار تھے۔ آپ کے گرد 4000 شہ سوار اور 8000 پیادے مسلح رہتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق جناب ہانی کو شرف صحبت بھی حاصل تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی شریک رہے۔ 99 برس کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم کے ساتھ جناب ہانی کی خبر شہادت موصول ہوئی تو آپ نے جس طرح جناب مسلم کے لیے دعائے خیر کی، اسی طرح جناب ہانی کے لیے دعائے خیر کی۔ جناب ہانی کے شرف و فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ آپ نے جناب مسلم کو اس وقت اپنے گھر میں مہمان رکھا جب آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور جناب مسلم کی حمایت میں ایسے مسلح افراد جمع کیے اور ابن زیاد کے سپرد کر دینے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جناب ہانی کو بلایا اور جناب مسلم کا مطالبہ کیا۔ جناب ہانی اور ابن زیاد کے طویل مذاکرات میں سے چند ایک جملے ملاحظہ ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہانی اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکے گا جب تک عقیل کا فرزند میرے حوالے نہ کر دے۔ جناب ہانی نے فرمایا، بخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو آل محمد سے ہے، اور اگر آل محمد کے کسی بچے پر میرا پاؤں ہو اور مجھے پاؤں اٹھانے کو کہا جائے اور مجھے معلوم ہو کہ میرے پاؤں اٹھانے کے بعد یتیم آل محمد کو شہید کر دیا جائے گا تو میں اس وقت تک اپنا پاؤں نہ اٹھاؤں گا جب تک سر کا رشتہ میرے جسم سے موجود رہے گا۔ میں تو تجھے قتل کی خاطر اپنا عام مہمان بھی نہ دوں۔ ابن زیاد نے کہا، بخدا تیرے بہر صورت مسلم میرے سپرد کرنا پڑے گا، تجھے بہر صورت مسلم میرے سپرد کرنا پڑے گا۔ جناب ہانی نے فرمایا، ابن زیاد تو یقین رکھ کہ اپنا مہمان میرے گھر میں پناہ لینے والا ہے، اور فرزند رسول کا نائب قتل کے لیے تیرے حوالے کر کے دنیا اور آخرت کی ذلت گوارا کرنے کی بجائے میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن جناب مسلم تیرے سپرد نہ کروں گا۔ اگر میں تنہا ہوتا اور میرا کوئی بھی معاون نہ ہوتا تو بھی میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔ اب تو مجھے معلوم ہے کہ میری قوم میرے ساتھ ہے اور میں تنہا نہیں ہوں، بیمار نہیں ہوں بلکہ تندرست ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، اگر مسلم نہ دیا تو پھر تجھے موت قبول کرنا پڑے گی۔ جناب ہانی نے فرمایا، میرے ساتھ تجھے اور بھی سینکڑوں کو مارنا ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو مجھے اپنی قوم سے ڈراتا ہے؟ اسے ذرا میرے قریب لاؤ۔ جناب ہانی کو قریب لایا گیا۔ اس سنگ دل نے جناب ہانی کے چہرے پر چھڑی مارنا شروع کی۔ اتنی چھڑیاں برسائیں کہ جناب ہانی کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور رخساروں کا گوشت پارا پارا ہو کر چھڑی کے ساتھ اڑنے لگا۔ چہرے سے خون بہہ بہہ کر کپڑوں اور ریش مبارک پر آنے لگا۔ جب چھڑی ٹوٹ گئی تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لو۔ جناب ہانی کو گرفتار کر کے دارالعمارہ کے ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جناب ہانی کے سسر عمر ابن حجاج زبیدی کو کسی نے بتایا کہ جناب ہانی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس اطلاع پر عمر نے بنی
مزحج کو جمع کیا اور مسلح ہو کر دارالعمارہ کے گرد جمع ہو گئے۔ عامر نے ابن زیاد کو پکار کر کہا، ہم نے بیعت یزید سے انکار نہیں کیا، لیکن ہمارے سردار کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ جب ابن زیاد کو بنی مزحج کا پتہ چلا تو اس نے قاضی شریح کو کہا کہ ہانی کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جائے اور بنی مزحج کو دکھا کر بتا دے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ہانی زندہ ہے۔ قاضی شریح نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ ابن زیاد نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ہانی کو باہر لے جا کر قتل کر دو۔ غلام جناب ہانی کو رسن بستہ اس کھلے میدان میں لائے جہاں بھیڑیں فروخت کی جاتی تھیں۔ ایک غلام نے ہانی سے کہا، سر آگے بڑھاؤ۔ جناب ہانی نے فرمایا، میں سر کے معاملے میں اتنا سخی نہیں ہوں۔ رشید ترکی نامی اس غلام نے جناب ہانی پر تلوار سے ایک وار کیا۔ جناب ہانی نے عرض کیا، آخری بازگشت اللہ کی طرف ہے، اے اللہ تیری رحمت اور رضا کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا، جناب ہانی کا سر قلم ہوا۔ اس کے بعد جناب مسلم اور جناب ہانی دونوں کے پاؤں میں رسی ڈال کر کوفے کی گلیوں میں پھرانے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہ لوگ ان دونوں شہداء کو کوچہ در کوچہ پاؤں میں رسی ڈالے پھرا رہے تھے تو حنظلہ ابن مرہ ہمدانی قریب سے گزرا۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے اور انہوں نے کیا جرم کیا ہے کہ مارنے کے بعد بھی انہیں سزا دی جا رہی ہے؟ غلاموں نے کہا، خارجی ہیں۔ حنظلہ نے پوچھا، ان کا نام کیا ہے؟ غلاموں نے کہا، ایک مسلم ابن عقیل ہے۔ حنظلہ نے کہا، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب ہے؟ غلاموں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ حنظلہ گھوڑے سے اترا، تلوار نکالی اور کہنے لگا، میرے آقا تیرے بعد زندگی بیکار ہے۔ غلاموں پر حملہ کیا، 14 غلام واصل جہنم کیے، آخر کار خود شہید ہو گیا۔ بقیہ لوگوں نے جناب مسلم اور جناب ہانی کے ساتھ جناب حنظلہ کی لاش کے پاؤں میں بھی رسی ڈالی اور اس کی بھی تشہیر کرنے لگے۔ جب تھک گئے تو تینوں لاشوں کو جا کر بیرون کوفہ بلا غسل و کفن صحرا میں چھوڑ دیا۔ جب تمام لوگ سو گئے تو میثم تمار کی بیوہ اٹھی، ایک ایک لاشیں کو باری باری اٹھا کر لائیں اور مسجد کوفہ کی بیرونی دیوار کے قریب دفن کر دیا۔ اس وقت جناب میثم کی بیوہ کے علاوہ پڑوس کی وجہ سے اس دفن کا علم صرف جناب ہانی کی زوجہ کو ہو سکا۔ اس کے بعد جناب میثم کی بیوہ نے اسی جگہ ڈیرا ڈال لیا اور ان تینوں لاشوں کی مجاوری کرنے لگیں۔ جب اسیران آل محمد کوفہ میں آئے تو اس وقت بھی یہ محظورہ مجاوری ہی کر رہی تھیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 348 ہے، 5ویں مجلس ہے اور ہیڈنگ ہے یزید کا خط بنام عبداللہ ابن عباس۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ جب یزید کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے ہیں اور عراق کی طرف سے کچھ وفود اہل کوفہ سے خطوط لے کر امام حسین کے پاس آ رہے ہیں تو اس نے جناب عبداللہ ابن عباس کے نام یہ خط لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت سے انکار کر کے مدینہ سے مکہ آ گئے ہیں۔ جہاں تک ابن زبیر کا تعلق ہے وہ تو آج کل قتل کر دیا جائے گا، اور جہاں تک حسین ابن علی کا تعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ اپنی قوم میں بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے اسے سمجھائیں اور جس چیز پر راضی ہوتے ہیں انہیں راضی کریں۔ جتنا وظیفہ مانگے میں دینے کو تیار ہوں اور میری طرف سے آپ انہیں رقم کا اطمینان دلا دیں۔ مجھے جواب جلدی چاہیے، والسلام۔ جواب میں جناب عبداللہ ابن عباس نے حسب ذیل خط لکھا۔ آپ کا خط موصول ہوا جس میں امام حسین اور ابن زبیر کی بیعت سے انکار کے بعد مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جانے کا تذکرہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ دونوں مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ابن زبیر کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، تو خود اس حقیقت سے واقف ہے کہ ابن زبیر کے دل میں بنی ہاشم کے خلاف کس قدر بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے اور وہ ہمارے خلاف ہر وقت اپنے دل میں انگارے دہکائے رکھتا
رکھتا ہے، اللہ کبھی اسے اس آتش حسد سے نجات نہ دے۔ لہٰذا ابن زبیر کے سلسلے میں تیری جی میں جو آئے کر، جس طرح وہ ہم سے بری ہے اسی طرح ہم بھی اس سے بیزار ہیں۔ جہاں تک کہ فرزند رسول کا تعلق ہے تو جب وہ مدینہ چھوڑنے لگے تھے اس وقت میں نے اس سلسلے میں ان سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مدینے میں تیرے بعض تنخواہ خواروں نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا اور سب و شتم بھی کیا۔ پھر تو نے جو خط لکھا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو جواب میں اس کا سر بھیجا جائے، اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکہ جو اللہ کی طرف سے دارالامان ہے میں بنا لی۔ جہاں تک میرے بزرگ خاندان ہونے کا تعلق ہے تو میں تجھے وضاحت سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ بزرگ خاندان میں نہیں، بزرگ خاندان میں نہیں، نواسۂ رسول حسین ہے۔ چونکہ حسین آغوش رسول میں پلا ہے اس لیے میں اپنے کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتا کہ اسے کچھ سمجھا سکوں، البتہ مشورہ دینے والی بات ہے۔ میں بھی مکے جا رہا ہوں، وہاں فرزند رسول سے مل کر تیرے خط کے سلسلے میں اس سے بات کروں گا۔ اور جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے تو تجھے معلوم ہے کہ فرزند رسول ان افراد سے نہیں جو ضمیر فروخت کر کے عیش کرتے ہیں۔ اگر آخر میں تجھ سے بات کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر، کسی کلمہ گو کا بے گناہ خون بہانے کی فکر نہ کر، لہو و لعب کو چھوڑ دے، فحش حرکات سے عمر کم ہوتی ہے، تیرے لیے اب قرآن و حدیث پر عمل کرنا شراب خوری عیاشی کے نسبت زیادہ سود مند ہوگا۔ جناب عبداللہ ابن عباس مکے میں آئے اور امام حسین سے یزید کے خط کے سلسلے میں بات کی۔ امام حسین نے فرمایا، آپ کو اموی کردار کا علم ہے، اگر یزید بیعت پر اصرار کرنا چھوڑ دے تو میں اپنے پروگرام پر نظر ثانی کر سکتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یزید بیعت سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوگا۔ ابن عباس نے کہا، پھر آپ ایسا کریں کہ مکہ چھوڑ کر عراق نہ جائیں۔ امام حسین نے فرمایا، عراق جیسی جگہ پر قتل ہو جانا میرے لیے مکے میں قتل ہونے سے کہیں بہتر ہے، کم از کم بیت اللہ کی حرمت میری وجہ سے تو پامال نہیں ہوگی۔ جناب ابن عباس نے کہا، آپ عراق کیوں جاتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، یہ خطوط اہل عراق کی طرف سے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے مجھ پر اتمام حجت کر دیا ہے، شرعاً مجھ پر واجب ہے کہ میں اہل کوفہ کے خطوط کا جواب دوں۔ ویسے اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے استخارہ کر لیتا ہوں۔ جناب ابن عباس نے قرآن پر استخارے کی تجویز قبول کر لی۔ امام حسین نے فرمایا، ایک بات یاد رکھیں، اگر قرآن کریم سے استخارے کے بعد عراق جانے کا حکم آ گیا تو پھر آپ اس سلسلے میں مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ جناب ابن عباس نے کہا، جب قرآن سے ایک حکم مل جائے گا تو پھر میرے اصرار کی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی۔ امام حسین نے استخارہ کیا تو جواب میں یہ آیت آئی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت دیکھ کر امام حسین اور جناب ابن عباس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر جناب امام حسین نے فرمایا، آپ ہمارے خاندان میں سن رسیدہ فرد ہیں، اس استخارے کے بعد میں آپ کو اپنے نانا کا حکم بھی سنا دوں کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا، بیٹے جلدی کرو، ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر فرمایا، بھلا آپ خود ہی بتائیں کہ وہ قوم کس بھروسے کے لائق ہے جو اپنے نبی کے فرزند کو ڈرا دھمکا کر گھر سے نکال دے اور پھر اس پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے قتل کے در پہ ہو۔ جناب ابن عباس نے کہا کہ استخارے کے بعد میں آپ سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن ایسا کریں کہ ان مستورات کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شہید ہو جائیں اور ان کا پرسان حال کوئی نہ ہو۔ امام حسین نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں مدینہ چھوڑنے کا قصد اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ اپنے نبی نانا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اس طرح مستورات کو ساتھ لینا بھی اپنے نانا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اسی اثنا میں پردے کے پیچھے سے ہلکی ہلکی گریے کی آواز آئی۔ ابن عباس نے امام حسین سے پوچھا کہ کون رو رہی ہیں اور رونے کا سبب کیا ہے؟ پردے کے پیچھے سے بتایا گیا، اے ابن عباس، میں علی زادی شریکۃ الحسین ہوں۔ یہ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ امام حسین تنہا عراق چلے جائیں اور ہمیں ساتھ نہ لے جائیں؟
کہ آپ اتنے بڑے محدث نہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا؟ بھلا ہم حسین کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر حسین کو کچھ ہو گیا تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے نانا، ماں، بھائی اور بابا کی طرح قتل حسین بھی تاریکی کی گرد میں چھپ جائے؟ بخدا میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ جہاں حسین جائے گا وہاں ہم جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ حسین کو کچھ ہو گیا تو میں قتل حسین کے ساتھ اپنے نانا سے لے کر حسن بھائی تک کے ہر قتل کو عوام کے سامنے پیش کر دوں گی اور لوگوں کو بتا دوں گی کہ آج نہیں بلکہ ماضی سے ہم اہل بیت سے جنگ بدر کے انتقام لیے جا رہے ہیں۔ جناب ابن عباس یہ سن کر رونے لگے۔ پھر امام حسین نے مکے سے 8 ذی الحجہ کو سوئے عراق جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن عمر آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، فرزند رسول، آپ کو معلوم ہے کہ اہل عراق نے پہلے آپ لوگوں سے کیا سلوک کیا تھا؟ امام حسین نے فرمایا، میں سب کچھ جانتا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یحییٰ ابن زکریا کا سر بطور ہدیہ بنی اسرائیل کے ایک عیاش حکمران کو پیش کیا گیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق میرا سر بھی جناب یحییٰ کے سر سے کم نہیں رہے گا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے کہ آپ پر میری نصرت واجب ہے، آپ آئیں اور میری نصرت کریں۔ عبداللہ ابن عمر رو دیا اور کہا، آپ گلے سے کپڑا ہٹائیں تاکہ میں اس جگہ کا بوسہ لوں جہاں سرور انبیاء بوسہ لیا کرتے تھے۔ آپ نے کپڑا ہٹا دیا۔ ابن عمر نے اٹھ کر گلے کا بوسہ لیا اور رو کر کہا، اے شہید راہ خدا، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو آخری گفتگو ہوئی ہے یہ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے بعد چھٹی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور صفحہ ہے 354۔ ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کی تیاری بسوئے عراق۔ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں نقل کیا ہے کہ ابو بکر ابن حارث ابن ہشام نے مکہ میں جب سنا کہ امام حسین عازم عراق ہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آقا، آپ کے مقام امامت، مرتبہ عصمت اور تربیت نبویہ کے پیش نظر اگرچہ میری یہ حیثیت نہیں کہ میں آپ کو کسی قسم کا مشورہ دے سکوں، لیکن اپنے اطمینان قلب کی خاطر اگر اجازت دیں تو کچھ عرض کروں۔ آپ نے فرمایا، ضرور کہو، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے میرے دین کا مفاد نہ ہو۔ ابو بکر نے عرض کیا، میرے آقا، آپ اہل کوفہ کو میری نسبت اچھی طرح جانتے ہیں، پھر آپ کس بنیاد پر وہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، ابو بکر، تجھے معلوم ہے کہ بعض مجبوریوں میں بے وفاؤں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ جس لجاجت اور عجز سے ان لوگوں نے مجھ پر اتمام حجت کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خواہ وہ بے وفا بھی ثابت ہوں، مجھے بھی اتمام حجت ان کا جواب دینا ہوگا، اور وہ جواب یہی ہے کہ ان کے پاس جاؤں، تقدیر میں جو لکھا ہے ملے گا وہی، خواہ وہ میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اب بات میری ان کی وفاداری کی نہیں بلکہ بات ان کے دین کی ہے۔ جن لوگوں کا بخت ان کی رسائی کرے گا وہ لا محالہ اپنا وعدہ وفا کریں گے، اور جن کا بخت یاور نہیں ہوگا وہ اپنے وعدے سے بھی انکار کر جائیں گے۔ ابو بکر نے عرض کیا کہ آقا، اگر یہ بات ہے تو پھر ماشاء اللہ۔ لحوف میں ابو محمد واقدی اور زرارہ ابن صالح سے روایت ہے کہ ہم دونوں 5 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام سے ملے۔ ہم نے سن لیا تھا کہ آپ عازم عراق ہو چکے ہیں۔ ہم نے عرض کی، قبلہ، آپ اہل کوفہ کی ہر کمزوری سے واقف ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں آپ کے خلاف ہوں گی۔ آپ نے انگشت شہادت سے سوئے آسمان اشارہ کیا اور فرمایا، اگر میں چاہوں تو آسمان کے ملائکہ سے بھی ان کے خلاف مدد لے سکتا ہوں، لیکن اس سے امتحان امت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں۔ میں عراق میں اپنی مقتل کے مقام سے واقف ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں عراق میں اپنے مقتل کے مقام سے واقف ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے ساتھ رہ جانے والے مردوں میں صرف میری امامت کا امین میرا
سجاد ہی زندہ واپس آ سکے گا۔ لحوف ہی میں ہے کہ جب آپ مکے سے عراق جانے کی خاطر واپس مدینہ آئے تو راستے میں آپ کو ملائکہ کی ایک فوج ملی۔ سالار لشکر نے فرزند رسول کو سلام کیا اور عرض کیا، قبلہ، ہم وہی ملائکہ ہیں جنہوں نے آپ کے نانا کے بہت سے مقامات پر مدد کی تھی۔ ہم تاحال آسمان پر واپس نہیں گئے۔ اب بھی اللہ کی طرف سے ہمیں آپ کی اطاعت کا حکم ملا ہے۔ اگر حکم ہو تو آپ اپنے گھر تشریف رکھیں، ہم آپ کے اعداء کو ان کے گھروں ہی میں تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے نانا کی نصرت اور میری نصرت میں بڑا فرق ہے۔ جب تم لوگوں نے میرے نانا کی نصرت کی تھی اس وقت یہ لوگ مشرک تھے، ظاہر و باطن ہر دو لحاظ سے اسلام سے دور تھے، لیکن اب یہ میرے نانا کی امت شمار ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے دل آج بھی مشرک ہیں لیکن ان کی زبان میرے نانا کی نبوت کا اظہار کرتی ہے۔ میں حسین اپنے نانا کی امت کہلوانے والوں کو بھلا کیسے ملائکہ سے قتل کروا سکتا ہوں؟ ان پر اتمام حجت کیسے ہوگا؟ ان کا باطنی کفر کیسے ظاہر ہوگا؟ اس وقت موجود اور بعد میں آنے والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ مکے کے مقتولین نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ مکے کے مفتوحین نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ ہتھیار ڈالے تھے اور شکست تسلیم کی تھی۔ ویسے یوم عاشورہ میں آ جانا، وہاں دیکھیں گے۔ سالار ملائکہ نے عرض کی، قبلہ، اگر آپ کو راستے میں خطرہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ کربلا تک چلیں؟ آپ نے فرمایا، ایسی بات نہیں، مجھے معلوم ہے کہ کربلا تک یہ لوگ نہ تو مجھ پر دست درازی کریں گے اور نہ میرا راستہ روکیں گے۔ ملائکہ کے بعد قوم جن سے ایک وفد آیا اور اپنی خدمات پیش کیں۔ آپ نے جواب میں کہا، میں بھی ان انبیاء کا وارث ہوں جنہیں اللہ کی طرف سے تمام تر قدرت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر میں تمہاری مدد حاصل کر لوں تو میرے نانا کی امت کا امتحان کیسے ہوگا؟ ان کی آزمائش کیسے ہوگی؟ کربلا میں جو مقام میرے لیے مدفن کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہاں کون سوئے گا؟ میرے شیعوں کی جائے پناہ کون سی جگہ رہ جائے گی؟ مظالم میں دنیا کے ستائے ہوئے ہمارے شیعہ کہاں جا کر دعا مانگیں گے؟ وہ استجابت دعا کے لیے کس دہلیز پر جائیں گے؟ کربلا کے علاوہ میرے شیعہ کہاں سکون دل تلاش کریں گے؟ ہمارے شیعہ اپنے گناہوں کی توبہ کہاں کریں گے اور ان کی شفاعت کون کرے گا؟ النینا سن 61 ہجری کے یوم عاشورہ زوال کے بعد کربلا میں آ جانا، وہاں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ البتہ سن 61 ہجری کے یوم عاشورہ زوال کے بعد کربلا میں آ جانا، وہاں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہاں، یہ تو میں بتا دوں کہ جب تم آؤ گے اس وقت میں اپنے انصار اقربا کے ساتھ خاک کربلا پر شہید ہو چکا ہوں گا اور بطول زادیاں پابند رسن ہو چکی ہوں گی۔ قوم جن کے سردار نے عرض کیا، آقا، اگر آپ کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو ہم ضرور ان انسان نما درندوں کی دھجیاں بکھیر دیتے جو آپ پر ہاتھ اٹھاتے اور نبی زادیوں کو پابند رسن کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس قسم کے غائبانہ وسائل میں اللہ نے ہمیں تمہاری نسبت کہیں زیادہ طاقت اور قدرت سے نوازا ہے۔ اگر معاملہ طاقت دکھانے کا ہوتا تو میں تنہا ہی ان لاکھوں پر بھاری تھا، مگر معاملہ طاقت دکھانے کا نہیں بلکہ بات حق و باطل کی ہے، اور حق و باطل سے نہیں اور حق طاقت سے نہیں، عقل و فکر سے منوایا جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جن لوگوں کے سروں پر جبر و تشدد کی تلوار لٹک رہی ہے ان میں ہمت پیدا کریں کہ وہ اپنے سر بلند کریں اور تلوار توڑ دیں یا گردن کٹوا دیں۔ جن کے لب ظلم و جور سے بند کر دیے گئے ہیں ان کے لبوں سے یہ مہر توڑ دیں تاکہ وہ اپنا ماضی الضمیر اپنی مرضی کے مطابق کہہ سکیں۔ جن لوگوں کو مال و زر سے خریدا گیا ہے، جن لوگوں کو اقتدار اور گورنریوں سے حاصل کیا گیا ہے، ان کے ضمیر کو بیدار کریں اور جور و ستم کے پنجے، استبداد کے پنجے، پامال ہونے والے کس پرسوں
کی ہمت کو بڑھائیں، اور یہ کام نہ ملائکہ کی مدد سے ہوگا اور نہ ہی جنات کی مار دھاڑ سے ہوں گے، بلکہ اس کام کے لیے ہمیں اپنی مظلومیت اور زہرہ زادیوں کی رسن بستہ بازو پیش کرنا ہوں گے۔ اسی میں انسانیت کی نجات اور میرے نانا کی مجبور امت کے لیے لمحہ فکریہ کا سامان پیدا ہوگا۔ لحوف میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا: اس اللہ کی حمد ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ رسول اور آل رسول پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ موت کو بنی آدم کے گلے میں اس طرح پہنایا گیا ہے جس طرح لڑکی کے گلے میں مالا ہوتی ہے۔ مجھے اپنے اسلاف سے وہی محبت ہے جو یعقوب کو یوسف سے تھی۔ میرا مدفن مقرر کیا جا چکا ہے، جہاں مجھے بہرطور دفن ہونا ہے۔ میں چشم امامت سے دیکھ رہا ہوں کہ انسان نما وحشی درندے نویس اور کربلا کے درمیان میرے جسم کو پارا پارا کر رہے ہیں، اور درندے میرے خون سے ہاتھ رنگ کر اپنی خالی آنتیں اور بھوکے پیٹ بھر رہے ہیں۔ قلم قدرت نے جو دن مقرر کر دیا ہے اس سے کوئی مفر نہیں۔ اللہ اور ہم اہل بیت کی رضا اسی میں ہے۔ ہم اللہ کی دی گئی ہر آزمائش پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں صابرین کی جزا دے گا۔ حضور سے اس کا پارہ گوشت جدا نہیں ہو سکا۔ جنت الفردوس میں حضور کے ساتھ جمع ہوگا، جن سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا ہوگا۔ جو شخص ہماری صحبت میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے اور اپنے دل کا اطمینان ملاقات خالق میں سمجھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے۔ میں کل صبح یہاں سے کوچ کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ منتخب التواریخ کے مطابق جب محمد حنفیہ کو معلوم ہوا کہ فرزند رسول نے عراق جانے کا ارادہ کر لیا ہے، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے تشت رکھا ہوا تھا۔ آپ اتنا روئے کہ تشت میں آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ جیسے تیسے مغربین کا فریضہ ادا کیا اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: فرزند رسول، میں اگرچہ اپنے کو اس حیثیت میں نہیں دیکھتا کہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں، کیونکہ آپ آیت تطہیر کی نص قرآنی کے مطابق معصوم ہیں، اور معصوم کسی بھی غیر معصوم کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا، مگر اپنے اطمینان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی اور جگہ جانے کی بجائے آپ اسی جگہ رہ جائیں تو شاید زیادہ مناسب اور محفوظ رہے گا۔ فرزند رسول نے فرمایا: بھیا، میں آپ کے جذبات سے واقف ہوں، لیکن شاید آپ کی نظروں میں بیت اللہ کی عظمت کا وہ مقام ہے جو زمانہ جاہلیت میں درندے اور سفاک عربوں کی نگاہ میں تھا۔ پھر اسلام نے اس عظمت کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ اسے مزید واضح کیا۔ لیکن اب میری نگاہ امامت جن لوگوں کو دیکھ رہی ہے اور جو اس وقت اسلام کی گدی پر برا جمع ہیں، ان کی نظر میں بیت اللہ کی عظمت رائی برابر بھی نہیں۔ شراب نے ان کی فکر سے کعبۃ اللہ کی عظمت دھو ڈالی ہے۔ یہودی تربیت نے ان کے دل سے خانہ خدا کی عظمت کھرچ ڈالی ہے۔ لہو و لعب نے ان کی زبان کو بے لگام بنا رکھا ہے۔ میں جو کچھ اپنی نگاہ امامت سے جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوں، آپ شاید بہت دیر بعد اسے دیکھیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کعبۃ اللہ کی عظمت کو خاک میں ملا دیا جائے گا، خانہ خدا پر آگ برسائی جائے گی، کرۂ ارض کی اس جائے امن کی زمین سرخ ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ ارض کعبہ کی زمین میرے خون سے سرخ ہو، اور مستقبل کا مورخ یہ لکھے کہ اگر فرزند رسول کعبے میں قیام نہ کرتا تو حکومت وقت کو توہین کعبے کا بہانہ نہ ملتا۔ میرے لیے کسی بے آب و گیا صحرا میں جان دینا اس بات سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ مجھے بیت اللہ میں شہید کر کے عظمت کعبہ کو مسل دیا جائے۔ محمد نے عرض کیا: اگر آپ بیت اللہ کی حرمت بچانا چاہتے ہیں تو درست ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی جان بھی بچائیے۔ مکہ سے چل کر آپ یمن چلے جائیے یا کسی صحرا میں جا کر قیام کر لیجیے۔ فرزند رسول نے فرمایا: جان برادر، اگر میں زمین کے کسی سوراخ میں بھی جا کر چھپ جانے کی کوشش کروں
تو بھی مجھے وہاں سے نکال کر شہید کر دیا جائے گا، اس لیے کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں چپ چاپ شہید ہو جانے کی بجائے کسی کھلے میدان میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دوں، تاکہ مورخین جب میری شہادت کا تجزیہ کریں تو انہیں میری شہادت کی روشنی میں میرے نانا سے میرے بھائی تک کی تمام تر شہادتیں نظر آ جائیں۔ ویسے میں آپ کی بات پر غور کروں گا۔ جناب محمد اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے۔ سحری کے وقت آپ نے سنا کہ امام حسین تو جا رہے ہیں۔ نوافل شب سے فارغ ہو کر جلدی جلدی تشریف لائے۔ دیکھا کہ امام حسین سوار ہو چکے تھے۔ آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور عرض کیا، آپ نے میری بات پر غور کرنے کو فرمایا تھا۔ فرزند رسول نے فرمایا، بھیا رات تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، نانا آئے اور انہوں نے فرمایا، حسین ہم تیرے انتظار میں ہیں، جلدی آؤ۔ جناب محمد نے عرض کیا، میرے آقا جب آپ کو یقین ہے کہ آپ وہاں جا کر شہید ہو جائیں گے تو پھر آپ ان مستورات کو تو نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، بھیا یہ بھی نانا کا حکم ہے کہ ان مستورات کو بھی ساتھ لے جاؤ، اگر تنہا گئے تو تمہاری شہادت بھی دوسروں کی طرح سے چھپ جائے گی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ صفحہ نمبر ہوگا 364، 7ویں مجلس کا آغاز ہوگا اور ہیڈنگ ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اہل بصرہ کے خط۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔